وسلم نماز عشاء میں، ابو ہریرہ فرماتے نماز عشاء ہم پڑھ رہے تھے، حضور سجدے میں جاتے تو دونوں شہزادے حضور کی کمر پہ چڑھ جاتے اور حضور سجدہ لمبا کر دیتے۔ اور فرمایا ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے کوشش کی کہ میں اتار دوں ان کو اوپر سے، اور حضور جلدی سے سجدے سے سر اٹھائیں تو حضور نے ان دو بازوؤں کے نیچے سے دیکھا کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے، آپ نے نماز ہی میں اشارہ کر دیا کہ رک جاؤ، انہیں یہاں بیٹھے رہنے دو، انہیں نہ کچھ کہو، انہیں میری کمر سے نہ اتارو۔ پھر خود ہاتھ پیچھے کرتے اور جناب امام حسن کو پکڑتے اور نیچے بٹھاتے، اور امام حسین کو پکڑتے اور نیچے بٹھاتے، اور پھر سجدے سے اٹھتے۔ یہ فرض نمازوں میں محبت اور لاڈ کر کے دکھائے ہیں کہ اولاد کو تربیت کے لیے مسجدوں میں لاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر بچہ آ ہی جائے، اسے تو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے کوئی، ہماری زبان میں جو قادیانی واڑے ہوئے مسجد۔ بھئی بچہ ہے، وہ پروفیسر نہیں بن سکتا، وہ بچہ ہے، وہ عالم نہیں بن سکتا، وہ بچہ ہے، وہ ہماری جیسی سوچ نہیں رکھ سکتا، وہ کھیلے گا، وہ شرارت تو کرے گا، لیکن اس کو محبت دو، اسے پیار سے بٹھاؤ۔ یہ تربیت اور یہ درس ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، 7 سال کا بیٹا ہے، اسے اپنے ساتھ نماز پہ لائیں، اسے اپنے ساتھ اپنے پہلی صف میں کھڑا کریں۔ کوئی اگر فتویٰ لگاتا ہے نا، کوئی خشک مفتی، تو اسے بتائیں کہ بھئی ہمارے پاس اس کی دلیل موجود ہے۔ بھئی بچے آئیں 7 سال کے، باپ کے ساتھ کھڑے ہوں اور پہلی صف میں کھڑے ہوں، تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ تربیت کا اصول ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس سے نماز میں خلل پڑتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح جو نماز میں پہلی صف میں ہمارے درمیان بچہ کھڑا کیا گیا، اس سے ہمارے اجر میں دوہرا ثواب ہے کہ ہم اولاد نو کی تربیت کر رہے ہیں، ہم آنے والی نسلوں کو مسجد کا عادی بنا رہے ہیں۔ تو اس کی بھائی نیت کریں کہ ہم جب نماز پہ آئیں گے، ہم اپنی اولاد کو بھی نماز کے لیے لائیں گے۔ 7 سال کا بچہ ہماری پہلی صف میں کھڑا ہوا نظر آئے، الگ نہیں کھڑا کرنا، صف کے ایک طرف بھی کھڑا نہیں کرنا، اپنے اندر کھڑا کرنا ہے، باپ نے اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے اور محبت کے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہماری اس وراثت کو بھی سنبھالیں گے۔ جس طرح جائیداد کے وارث بنتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے مصلے کے وارث بھی آپ کی اولاد بنے گی، آپ کی ٹوپی کے وارث بھی آپ کی اولاد بنے گی، آپ کی مسجد کی وہ جگہ جس پر آپ زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہے، اس جگہ کے وارث بھی آپ کی اولادیں بنے گی، اگر اپنی اولاد کو آپ اپنے ساتھ نمازوں پر لاتے رہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ فرض نمازوں میں حسین ابن علی، ایک تو محبت ہے بہت زیادہ کہ میرے نبی دیکھ رہے تھے کہ کل کربلا میں کیا ہونے والا ہے، ایک کو زہر میں تڑپتا ہوا دیکھ رہے تھے، اس لیے محبتوں کی انتہا کر دی، اور ایک امت کو درس دیا کہ اپنی اولادوں کو مسجدوں سے جوڑو، اپنی اولادوں کو مسجدوں سے جوڑو۔ حضور جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضور ارشاد فرما رہے ہیں خطبہ جمعہ، اور جس میں جبرائیل و میکائیل جیسے کروڑوں فرشتے اتر رہے ہیں خطبہ سننے کے لیے، اور حضور خطبہ پڑھتے پڑھتے خاموش ہو گئے، اور حسن اور حسین مسجد کے بالکل دروازے پر، اس طرف سے دروازہ تھا گھر کا، وہاں سے لڑکھڑاتے ہوئے 4 سال 3 سال 2 عمریں، اور لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ حضور نے خطبہ بند کر دیا اور آپ ممبر سے اترے اور دونوں بچوں کو اٹھایا اور ایک کو دائیں بٹھایا اور ایک بائیں بٹھایا، اور پھر آپ نے خطبہ شروع فرمایا اور فرمایا میرے رب نے صحیح کہا کہ اولاد ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ فرمایا مجھے خطبہ روکنا پڑا حسن اور حسین کی وجہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ دھوپ میں کھیل رہے ہیں حسن اور حسین، تو فوراً سخت الفاظ میں فرمایا علی، حسن اور حسین کو دھوپ لگ رہی ہے، تم دیکھ نہیں رہے ہو، انہیں گھر لے چلو، انہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ یہ محبت کی ہے۔ اور جناب فاطمہ سے فرماتے میرے بیٹے کہاں ہیں، میرے بچوں کو لاؤ، دونوں بچوں کو لاتے اور پھر رسول اللہ دونوں کو سونگتے۔ سیدہ فاطمہ کہتی حضور آپ حسن اور حسین کو سونگتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم مجھے حسن اور حسین کے سونگنے میں جنت کی خوشبو آتی ہے، حسن اور حسین سے جب میں بوسہ لے رہا ہوں تو مجھے ان سے خوشبو آتی ہے۔ اور جناب حسین کو آپ نے پاؤں پر اٹھا کر کھلا رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں بیٹا اوپر چڑھو، پہاڑ پہ اوپر چڑھو، وہ ہمت کرو،
وہ کوشش کرتے کرتے گھٹنوں تک آئے. پھر حضور نے فرمایا بیٹا اوپر چڑھو, پہاڑ پر چڑھو. جناب حسین ابن علی آپ کے پیٹ پر چڑھے, پھر آپ پیچھے لیٹتے چلے گئے, اور آپ کے سینے پر جب جناب حسین ابن علی کھڑے ہوئے تو آپ نے یہاں سے ہاتھ ڈالا اور نزدیک کیا اور چہرے پر بوسہ دیا اور فرمایا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار کر, جو اس سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما, اس سے بھی محبت فرما. اور پھر فرمایا میں ان سے کیوں نہ پیار کروں, یہ جنت کے پھول ہیں, ریحانۃ النبی. اب فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. جناب حسن سے بڑا پیار فرماتے اور دونوں سے ہی پیار کرتے, اور فرمایا کرتے تھے کہ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے. وہ ایک مشابہت تھی. جناب حسن سر سے لے کر یہ ٹانگوں تک جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو مشابہ تھے, اور پاؤں سے لے کر ناخن تک یہ جناب علی بن ابی طالب کی طرح لگتے تھے. اور جناب حسین ابن علی اس کے الٹ تھے کہ سر سے لے کر ناف تک جناب علی بن ابی طالب کے ہو بہو تھے, اور پاؤں سے لے کر ناف سے لے کر انگوٹھے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو تھے. اس مشابہت پر حضور فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے. تو تربیت اولاد کی کتنی ضروری ہے کہ ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا کہ اپنی اولاد کی یوں تربیت کی جاتی. ہر وقت فکر تھی اولاد کی تربیت کی. تو ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں, جناب علی بھی ساتھ ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضرات ساتھ ہیں, اور حسن اور حسین بھی ساتھ ہیں. درمیان سفر میں رونے کی آواز آئی جناب حسن اور حسین کی. حضور آگے سے سواری کو موڑ کر واپس آئے اور فرمایا فاطمہ میرے بچے کیوں رو رہے ہیں, میرے بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حضور پانی ختم ہو گیا ہے اور فاقوں کی وجہ سے دودھ ہے کوئی نہیں, یہ اس لیے رو رہے ہیں. تو حضور نے پورے قافلے کو روکا, بھائی کسی کے پاس پانی ہے؟ اعلان کیا. کہ حضور پانی تو سارا ختم ہو چکا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے قراری کے عالم میں تھے, اور بے قرار ہو کر آپ نے جلدی سے فرمایا حسن کو مجھے پکڑاؤ. جناب حسن کو پکڑا اور اپنی زبان مبارک حضور نے ان کے منہ میں ڈال دی, اور وہ چوس رہے ہیں, اور وہ چوستے گئے, اور آپ کی داڑھی میں ہاتھ ڈال کر کھیل بھی رہے ہیں, اور رسول اللہ کی زبان مبارک کو چوس بھی رہے ہیں. اور وہ جب خوش ہو گئے, ہنس پڑے, اور ان کے پیٹ بھر چکا, تو حضور نے فرمایا کہ اب حسین کو لاؤ. حسین کو لایا, گود میں بٹھایا, اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دیا, اور وہ چوستے رہے اور چوستے رہے, پھر مسکرانے لگے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی اسے بھی اب سواری پر سوار کرو. تو اس لیے اولاد سے محبت کا درس. فرمایا اکرموا اولادکم, اکرموا اولادکم, اپنی اولادوں کو عزت دو, اپنی اولادوں کو. یہ کلیہ کون بتا رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. یہ نصیحت کس کی ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت ہے. اپنی اولاد کو عزت دو, اپنی اولاد کو احترام دو, اپنی اولاد کو محبت دو. یہ نہ ہو کہ وہ باغی بن جائے, وقت فوقت ان کے ساتھ سختی کا معاملہ بھی کرتے رہو, لیکن تربیت کے لحاظ اور محبت کی کمی نہ ہو. انہیں وقتاً فوقتاً ان کی تربیت کے لیے انہیں اچھی درسگاہ بھی دو, انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی دو. اور صرف اب کیا خواہش رہے گی ماں باپ کی میرا پتر انگلش بولے؟ کیا خواہش ہے ہماری آج؟ انگلش بولے, انگریزی بولے. اگر وہ بول بھی پڑا تو تیری قبر میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر وہ انگلش بول ہی پڑا تو تیری قبر اور حشر تو اس سے نہیں سنورے گی. ہاں اگر وہ محمد رسول اللہ کا قرآن پڑھنے لگا, تیری قبر میں اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا. اگر وہ انگریزی فرفر بولتا رہا اور اس میں وہ اللہ کی بغاوت پر بھی اتر آیا, تعلیم سے انکاری نہیں ہے, تعلیم حاصل کی جائے, علم حاصل کیا جائے, لیکن دین بھی تو پڑھاؤ. پہلا نمبر دین کا ہے, دوسرا نمبر دنیا کا ہے. اس لیے کوشش کرو اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ, اپنی اولادوں کو اللہ کے نبی کے فرمان سے آشنا کرو. صبح کو بھی ساتھی بیٹھے تھے, کہنے لگے کہ صاحب کہ یار اولاد کی تربیت نہ ہو تو وہی اولادیں پڑھ پڑھ کے جب بہت زیادہ ہی پڑھ جاتی ہیں تو وہی اولادیں اپنے ماں باپ کے گریبان پکڑتی ہیں.
تعلیم میں کمی نہیں ہے لیکن تربیت میں کمی ہے. انہیں انسان نہیں بنایا, انہیں محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ پہ نہیں لائے, ان کو قرآن کے نورانی علوم سے آشنا نہیں کیا. آج وہ اسی لیے اپنے باپ کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی دشمن دیکھتا ہو, اپنے باپ سے ایسے بولتا ہے جیسے کوئی فرعون بول رہا ہو. ایسے گرجدار آوازیں ہیں کہ اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے کہ یہ باپ کے آگے بول رہے ہیں, یہ ماں کے آگے بول رہے ہیں. اس کے بنیادی مجرم والدین ہیں جنہوں نے ان کی تربیت کی نہیں ہے, جنہوں نے ان کو قرآن کا علم دیا ہی نہیں, جنہوں نے رسول اللہ کی تعلیمات سے آشنا کروایا ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں, اپنی اولادوں کو مسجدوں سے جوڑو, اپنی اولادوں کو دینی ماحول سے جوڑو. رات کو گھر میں تعلیم ہو, ذکر ہو, اپنی اولادوں کو ساتھ جوڑو. پیسہ کما لینا کون سا کمال ہے, بیٹوں کو روٹی کھلا دینا کون سا کمال ہے. جنگل کے درندے اپنے بچوں کو کھلا کر سوتے ہیں اور وہ سارے دن روزی پوری کر کے سوتے ہیں. اگر ہم بھی یہی کرتے رہے تو فرق کیا رہا. اپنی اولادوں کو رسول اللہ کا غلام بناؤ, انہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے آشنا کرواؤ, انہیں وہ نورانی علوم سے آشنا کرواؤ تاکہ کل بڑھاپے میں وہ تمہارا سہارا بنے, کل قیامت میں تمہارے بخشش کا وہ ذریعہ بنے, جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے. ایسا نہ ہو کہ باپ مر جائے اور اس کی قبر میں بجائے کہ کوئی نیک اعمال پہنچے اور وہ ایسی جہنم بنا دے اس باپ کی قبر کو. کیا فرمایا, اولاد کی تربیت نہ کرنا, اس کا وبال بھی والدین پر ڈالا جائے گا. تو اس لیے نیک تربیت کریں, نمازوں پہ اپنے ساتھ لائیں, نمازوں کی پابندی ہو, دینی ماحول ملے, رات کو گھر میں حدیث کی تعلیم ہو, ذکر کے حلقے لگے, ہماری مائیں بھی تعلیم ذکر کریں اور ہمارے والد بھی اور ہمارے بچے بھی اور بوڑھے بھی اللہ کا ذکر بھی کریں, اور نماز اور قرآن کی تعلیم بھی ہو. اس سے کیا ہوگا, ہمارے گھروں میں دینی ماحول آئے گا. اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا